حنیف عباسی صاحب ایک کیس لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان گئے تھے، تو باقی تفصیل میں پہلے حنیف عباسی صاحب سے سننا چاہوں گا۔ اکبر ایس بابر کی کہانی آپ نے سن لی ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، یہ $7 ملین کی بھی دستاویز انہوں نے مجھے دی تھی، پورا ٹیبل بنا ہوا تھا، میں نے وہ اسکرین پہ یہ ججمنٹ آنے سے پہلے بھی دکھاتا رہا ہوں۔ کورٹ میں آپ جب کیس لے کے گئے تھے اس میں کیا چیزیں تھیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، میں تو کوئی ڈیٹیل میں اس طرح تو نہیں جیسے اکبر ایس بابر صاحب نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یا کوئی میرا لائر بتا سکتا ہے، لیکن میں موٹی موٹی باتیں، کیونکہ ہر وہاں پہ جو تاریخ ہوتی تھی، پیشی ہوتی تھی، میں وہاں پہ پیش ہوتا تھا، اور ہماری مین جو تھے وہ بنی گالا کی منی ٹریل کے حوالے سے تھی چیزیں کہ انہوں نے جو یہ زمین خریدی ہے اور یہ وہ فلاں ساری چیزیں، اور اس میں کسی ایک چیز کا جواب، کبھی وہ کہتے تھے جمائمہ نے پیسے بھیجے ہیں، کبھی وہ کہتے تھے راشد خان نے پیسے بھیجے ہیں، کبھی وہ کیا کرتے تھے، کبھی وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے منہ میں باتیں ڈالی جاتی تھی۔ کون ڈالتا تھا وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ تھا کہ اپنا انہوں نے ساتھ ہم نے ایک اور چیز رکھی کہ یہ فارن فنڈنگ والا ایشو رکھا، کیونکہ اکبر ایس بابر تو 2014 میں چلے گئے، ہم نے تو 2016 میں جا کے 11ویں مہینے میں میں نے دائر کی تھی پٹیشن 62(1)(f) کے تحت کہ یہ جھوٹا ہے اور سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے۔ 6 سال پہلے میں نے جو بات کی اس کے اندر، اور جو ہم نے کہا کہ انہوں نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے اندر اپنے فنڈز کے حوالے سے، اپنے اکاؤنٹس کے حوالے سے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے۔ بہرحال اس پہ باقی چیزیں انہوں نے خود ہی کہہ دیا، ہاں جی راشد نے بھی دیے پیسے، فلاں نے بھی دیے، کبھی فلیٹ بکا، کبھی جمائمہ نے دیے، کبھی راشد خان نے دیے، رائٹ لیفٹ کرتے کراتے اس کو تو انہوں نے کلیئر کر دیا اور کرنا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے لکھ دیا اس حوالے سے سرٹیفکیٹ جھوٹا ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ہے یا الیکشن کمیشن کی جو جورسڈکشن ہے، یا پھر اس کے بعد حکومت آتی ہے یعنی پارلیمنٹ آتی ہے، اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اگر وہاں پہ آپ جائیں اور وہاں سے فیصلہ لیں تو فیصلہ تو آلریڈی انہوں نے اس میں الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے، جو آپ کے کیس میں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ الیکشن کمیشن اگر فیصلہ دے، اگر دے تو پھر عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی، ہو سکتی نہیں ہے، اس میں لکھا ہے پھر عمران خان کے بینچ خلاف میں جج کون کون تھے؟ اس میں تھے ثاقب نثار صاحب ہیڈ کر رہے تھے، عطا بندیال صاحب تھے، اور ایک فیصل ارد تھے میرا خیال ہے، یہ موجودہ چیف جسٹس اس میں تھے، تو وہ پھر ان کی اپنی دی ہوئی ججمنٹ جو ہے وہ اب مثال کے طور پر سامنے آئے گی، کیونکہ اب تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ میرا بھی زیادہ جو اس وقت بھی انہوں نے جو مجھے کہا نا، پوچھا انہوں نے کہا جی ہمارے وکیل سے کہ آپ پارٹی بین کرانے آئے ہیں یا اس کے اپنا اوپر آئے ہیں، لیڈر کے حوالے سے آئے ہیں، 62(1)(f) کے حوالے سے آئے ہیں۔ اس وقت میں نے بھی وہاں کھڑے ہو کے کہا، اور ہمارے لائر شیخ اکرم صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو پارٹی لیڈر ہے یہ جھوٹا ہے، اور 62(1)(f) کے تحت ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے پوری ججمنٹ لکھ دی، یہ اللہ کا کرنا تھا، اور ان کی ثابت قدمی تھی اکبر ایس بابر صاحب کی کہ وہ کھڑے رہے وہاں پہ۔ تو ابھی آپ کا دوبارہ ارادہ ہے کہ 62(1)(f) کی دوبارہ پٹیشن لے کے جائیں گے؟ اب یہ تو کچھ چیزیں تو جیسے ڈکلیریشن ہے اس کے اوپر تو لکھ دیا انہوں نے، الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ تو حکومت کو ریفر کر دیا، وہ تو حکومت کی مجبوری ہے، وہ تو سپریم کورٹ جانا ہی جانا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن حنیف عباسی ذاتی طور پر جانا چاہیں گے؟ نہیں، دونوں چیزیں، میں تو دیکھیں نا حکومت کا حصہ ہوں، مجھے ذاتی طور پہ پرائم منسٹر کہیں گے تو میں صبح چلا جاؤں گا، اب کسی اور کو ذمہ انہوں نے لگانا ہے، لیکن حکومت جائے گی، حکومت جائے گی دونوں چیزوں پہ علیحدہ علیحدہ، 62(1)(f) عمران خان کے حوالے سے، یس، اور پارٹی کے حوالے سے جو ڈکلیریشن، آپ پارٹی کی بھی ڈکلیریشن کینسل کرانا؟ ہم نہیں کرنا چاہتے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، ہماری تو مجبوری ہے، ہم نے تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اوبے کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اور پھر وہ سپریم کورٹ میں جانا ہے، جو سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کو ہم قبول کر لیں گے۔